اب اسلام کی کون کون سی ضروری قطعی باتیں ہیں مجھے بتائیے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ اینکر بتائیں مجھے، سیاستکار بتائیں مجھے، حکومت والے بتائیں جن کو کلمہ تک صحیح نہیں پڑھنا آتا، بنیادی معلومات طہارت کے مسئلے نہیں آتے ان کو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بتائیں مجھے کہ کون کون سی باتیں ضروری ہیں۔ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں آج کے دور کے حوالے سے بات کروں، ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ۔ وہ بات جس کو نہ مانا جائے تو بندہ مسلمان نہیں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ضروری قطعی بات، یہ ایک عقیدہ ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے آپ کے ارد گرد آوازیں ہیں یا نہیں کہ جی قادیانی بھی بھائی ہیں، قادیانیوں کے ساتھ بھی یوں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے۔ وہ اگر پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستانی ہیں، مگر بھائی تو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، جو ایمان والے نہیں کیا وہ بھی بھائی ہیں؟ مسلمان اور کافر بھائی بھائی ہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جو یہ کہے کہ نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہیں جی ان کے بھی جنازے پڑھو، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کرو، ان کی عبادت گاہ کو بھی مسجد کہو، تو پھر بتائیے اسلام رہے گا؟ ابھی کربلا سنا ہے آپ نے، یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نماز نہیں پڑھتا تھا؟ چلو پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، پڑھ تو لیتا تھا نا، پی لیتا تھا، گانا سن لیتا تھا، رقص دیکھ لیتا تھا، شکار کر لیتا تھا، ادھر ادھر کی باتیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہم اپنے کردار پر نظر ڈالیں، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ امام پاک نے اس کی بیعت نہیں کی، اگر وہ بیعت کر لیتے تو پھر یہی مشہور ہو جاتا کہ بندہ خراب ہو یا برا ہو، گڑبڑ شڑبڑ کرتا ہو، خرابیاں ہوں، اس کی بیعت بھی کر لینی چاہیے۔ نواسہ رسول نے کر لی تو ہم ان سے اچھے تو نہیں ہیں نا، ان کے برابر نہیں ہیں، اچھے کہاں سے ہوں گے ان سے؟ تو جب انہوں نے بیعت کر لی ہم بھی کر لیں، یہی ہوتا نا۔ امام نے بتا دیا میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ اسلام کے مطابق درست نہیں ہے۔ ایک دیوار ایسی درمیان میں بنا دی، 1374 سال ہو گئے کربلا کو، کوئی گرا سکا اس دیوار کو؟ اچھا کہتے ہیں جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ دھیان سے سننا، کربلا میں امام کے خیموں میں الگ نماز ہوتی تھی، یزید کے لشکر میں الگ نماز ہوتی تھی۔ لگاؤ فتویٰ کہ ادھر ہزاروں پڑھ رہے ہیں، ادھر امام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ الگ پڑھ رہے ہیں، لگاؤ فتویٰ۔ آپ کے نزدیک اگر یہی ہے کہ یہ لڑوانا ہے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائی ہوئی ہے، تو لگاؤ فتویٰ۔ امام پاک نے الگ نماز پڑھا کے پیغام دے دیا، جو کسی غلط کے ماننے والے ہیں، کسی غلط کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی نماز نماز نہیں ہے، ان کی اذان اذان نہیں ہے۔ جو نبی کی نسبتوں کا احترام نہ کرتا ہو، اس کی نماز نماز اونچی گئی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آج یہ لوگ شور مچاتے ہیں جی فرقہ واریت ہے، تو جو فرقے کر رہے ہیں ان کو بولو. اہل سنت و جماعت کی تبلیغ کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. حق بات کو پہنچانا، پھیلانا، کیونکہ مسلک حق اہل سنت و جماعت حق ہے، یہی سچا مسلک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اس کی تبلیغ کرنا، اس کی باتیں کرنا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اس کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ فرقہ واریت. آج وہ زمانہ جی گٹر کے پانی کو بھی شربت کہو، اس کو بھی خوشبودار کہو، ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم گند کو قند نہیں کہہ سکتے. قند فارسی میں میٹھے کو کہتے ہیں، تو جو گند ہے وہ قند. کلا قند کھاتے ہو نا، میٹھے کو کہتے ہیں نا. تو قند اور گند دو الگ چیزیں ہیں. جو قند ہے اس کو قند کہیں گے، جو گند ہے اس کو گند کہیں گے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معیار سے کم جو بھی لفظ بولے گا ہم گوارا نہیں کریں گے. میں نے آپ کو مثال دی تھی، پھر سمجھا دیتا ہوں. آپ کو بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہنا ضروری ہے. آپ 2-3 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کے دوست ہوں، جاننے والے ہوں. ایک طرف سے آپ کے والد صاحب آ جائیں تو وہ جو دیکھنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہیں تیری ماں کا قسم آ گیا. قسم شوہر کو بھی کہتے ہیں، ویسے عربی میں قسم کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں، لیکن اردو میں قسم سے مراد شوہر. تو بتائیے وہ آنے والا آپ کی ماں کا شوہر ہے یا نہیں؟ ذرا آواز نکالیں. مگر آپ کو اس کا ایسا کہنا اچھا لگا؟ کیا غلط کہا اس نے؟ کیا غلط کہا؟ وہ اور زیادہ جرأت کر کے کہہ دے وہ آ گیا جو تیری ماں کے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہے. جھوٹی بات کہی اس نے؟ پوچھ رہا ہوں. مگر آپ کو پسند، اور وہی شخص اتنا کہے کہ آپ کے والد صاحب تشریف لے آئے، اچھا لگے گا یا نہیں؟ اب میں ابھی آگے نہیں گیا، میں صرف سمجھانے کے لیے کہ کہنے کے انداز اور الفاظ کے انتخاب میں ہی فرق آ جائے تو اچھائی اور برائی واضح ہو جاتی ہے. وہ ہستیاں جن کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت، وہاں بے احتیاطی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے آپ کے ماں باپ کو کوئی غلط کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، مگر جن ہستیوں کی گستاخی کفر بنا دیتی ہے وہاں کیا کرو گے؟ اب سن لے مسئلہ، دنیا کے کسی مفتی سے بھی جا کے پوچھ لے. دھیان سے سننا، میں صرف 2-3 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں. پاؤں میں کیا پہنتے ہیں آپ؟ جوتی. چپل کہیں، سینڈل کہیں، شوز کہیں، بوٹ کہیں، جوتی ہے. آپ اس کو جوتڑی بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ لیتے ہیں نا؟ آواز آئے. وہ جوتا کہیں، جوتی کہیں، جوتڑی کہیں، کوئی فرق پڑے گا؟ جوتا اور جوتڑی میں فرق کیا ہے؟ جوتڑی کہتے ہوئے ذرا لفظ تھوڑا سا اور
کم درجے کا ہو گیا، مگر وہ رہے گا جوتا ہی یا کچھ اور ہو جائے گا؟ لیکن درجہ آپ نے لفظ کا چھوٹا کر دیا۔ میری آپ کے جوتے کو کوئی جوتڑی کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عربی میں کیا ہے اب یہ سن لیں۔ عربی میں جوتے کو نعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نون عین لام۔ آپ نے جوتڑی کہا تو عربی میں ہو جائے گا نعیل، یہ بھی بیچ میں لگ جائے گی۔ پہلے کہا تھا نعل، اب یہ لگ گئی نعیل، معنی کیا ہو جائے گا؟ جوتڑی۔ درجہ آپ نے کم کیا۔ دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے کو نعیل کہہ دیں، کافر ہو جائے گا۔ میرے آپ کے جوتے کو کوئی کہہ دے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے۔ اور سن لیں، کپڑوں پہ میل داغ لگ جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے سامنے کوئی شخص آ جائے، ہمیں حکم ہے کہ نماز کو آئیں، صاف ستھرا لباس ہو، خوشبو لگی ہو، فرشتوں کو بھی اچھا لگے، ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو بھی آپ سے تکلیف، آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، کپڑے میلے ہیں، اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا اچھا نہیں لگے گا، اس کی نماز میں بھی فرق آیا، تو ستھرا ہو کے آنا، اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ کسی کے کپڑے میلے ہوں تو ہم حقارت کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ہلکا گھٹیا سمجھنا، ہلکا سمجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کتنے گندے کپڑے ہیں، میلے کپڑے، منہ بھی ہم بنا لیتے ہیں تھوڑا سا برا سا ناگواری کے اظہار کے لیے، اور ساتھ میں لفظ بھی اس طرح ادا کرتے ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ناگوار گزر رہا ہے، برا لگ رہا ہے۔ میرے آپ کے کپڑوں کو کوئی میلا کہہ دے، بتائیں اس کے ایمان میں کوئی فرق آئے گا؟ نہیں۔ مگر دنیا کے کسی مفتی سے پوچھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو کوئی حقارت سے میلا کہہ دے، کافر ہو جائے گا۔ اب یہ بات ان اینکروں کو کون سمجھائے جن کے دماغ میں غیروں کی خوشی بسی ہوئی ہے، جو دین کو نہ جانتے ہوئے ٹھیکیدار بننا چاہ رہے ہیں۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر درجوں کا فرق نہ کیا جائے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ آپ کو خرابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انہیں جا کے کوئی بتائے کہ تم اگر اینکر بنے ہو تو اتنا ہی رہو، دین کے معاملے میں دخل نہ دو۔ مزاروں پہ کوئی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ضعیف الاعتقاد ہے، اعتقاد میں کمزوری ہے، ضعیف، کمزور کو کہتے ہیں، اعتقاد عقیدے کو کہتے ہیں۔ نبی حکم دے رہے ہیں جاؤ زیارت کرو، یہ اس کو کمزور عقیدہ کہہ رہے ہیں، ہم نبی کی سنیں ان کی سنیں؟